یہ بات ہے 2016 کی۔ دنیا کے چند ڈاکٹرز ایک مریض کے دماغ کا معائنہ کر رہے تھے۔ معائنے کے دوران انہوں نے ایک ایسی چیز نوٹ کی جو آج تک میڈیکل سائنس میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس مریض کو ایک دماغی بیماری تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اس کی دماغی سرگرمی کو EEG کے ذریعے ریکارڈ کر رہے تھے۔ یہ ایک معمول کا معائنہ تھا اور ڈاکٹرز اسے عام چیک اپ کی طرح لے رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ معائنہ میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ معائنہ شروع ہوا اور چند منٹ کے اندر ہی مریض کو دل کا دورہ پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ ڈاکٹر کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی مریض دماغی سکین کے دوران ہی انتقال کر گیا ہو۔ ڈاکٹرز کو یقین ہو گیا کہ مریض کی موت کے وقت اس کے دماغ میں جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ اس ٹیسٹ میں ضرور ریکارڈ ہوا ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ مریض کی موت سے پہلے اور بعد میں اس کے دماغ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ اس سکین میں ریکارڈ ہو گیا۔ مریض کی موت کے وقت کے دماغی سکین کے تجزیے سے پتہ چلا کہ وہ ایک 87 سال کا کینیڈین شہری تھا جسے مرگی کا مرض تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے اسے بیٹھے بیٹھے دورے پڑتے تھے، اور اسی وجہ سے ڈاکٹرز اس کی دماغی لہروں کو EEG کے ذریعے مانیٹر کر رہے تھے۔ EEG یعنی انسیفیلوگرام ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں دماغ کی برقی سرگرمی کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے مریض کے سر پر کئی الیکٹروڈز لگائے جاتے ہیں جو دماغ کے خلیات سے پیدا ہونے والے برقی سگنلز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور کمپیوٹر اسکرین پر ظاہر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے ڈاکٹرز کیسے معلوم کرتے ہیں کہ مریض کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پہلے دماغی سرگرمی کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ انسان کے دماغ میں تقریباً 100 ارب نیوٹرونز ہوتے ہیں جو ہمارے اعصابی نظام کا حصہ ہیں۔ ان نیوٹرونز کا کام دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان پیغامات پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ پیغامات برقی سگنلز کی شکل میں ہوتے ہیں جو دماغ کے ایک حصے کے نیوٹرونز بھیجتے ہیں۔ دوسرے حصے کے نیوٹرونز انہیں وصول کر کے پروسیس کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جسم کے کسی حصے کو عمل کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ دماغ میں یہ سرگرمیاں اتنی تیز اور مسلسل ہوتی ہیں کہ ان سے بے شمار برقی سگنلز بنتے ہیں جنہیں دماغی لہریں کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کی دماغی سرگرمی کے لیے ان لہروں کا ایک مخصوص پیٹرن ہوتا ہے، اور میڈیکل سائنس نے اب تک 5 اقسام کی دماغی لہروں کو پہچانا ہے: الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا اور تھیٹا ویوز۔ ہر دماغی لہر کی ایک الگ فریکوینسی ہوتی ہے۔ مثلاً الفا ویوز اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب دماغ بالکل پرسکون ہوتا ہے، جیسے صبح کے وقت، نیند سے بیدار ہونے کے بعد یا مراقبے کے دوران۔ بیٹا ویوز اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں یا کسی چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ گاما ویوز سب سے زیادہ توانائی والی لہر ہوتی ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم انتہائی پیچیدہ کام کر رہے ہوں۔ ڈیلٹا ویوز گہری نیند کے دوران پیدا ہوتی ہیں اور یہ جسم میں ہارمونز پیدا کرتی ہیں۔ تھیٹا ویوز اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کوئی چیز یاد کر رہے ہوں یا نئے ہنر سیکھ رہے ہوں۔ اب جبکہ ہم دماغی لہروں کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر چکے ہیں تو اس مریض کے دماغی سکین کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جب کینیڈین مریض کی موت ہوئی تو اس کے دماغ میں گاما ویوز بہت زیادہ نوٹ کی گئی۔ یہ ویوز خاص طور پر اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنی یادداشت استعمال کر رہا ہو، یعنی اپنی زندگی کے اہم واقعات کو یاد کر رہا ہو۔ ڈاکٹرز نے اس مریض کے دماغی سکین کا 2016 سے 2022 تک کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ موت کے وقت انسان اپنی زندگی کے اہم واقعات کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں، لیکن ایسے مریضوں سے بھی سوال کیا گیا جو موت کے قریب پہنچ کر واپس زندگی کی طرف لوٹے۔ ان میں سے اکثر نے یہی کہا کہ ان کے سامنے ان کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ یہ ایک تحقیق ابھی تک متنازع ہے کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس صرف ایک مریض کا ہی سکین موجود ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے وقت وہی یادیں سامنے آتی ہیں جو انسان نے اپنی زندگی میں جمع کی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔